اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا رسول کبریا فریاد ہے یا رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے سخت مشکل میں گرا ہوں آج کل سخت مشکل میں گھرا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے بگرداب بگرداب بلا بلا افتادہ افتادہ کشتی کشتی ضعیفان ضعیفان شکستہ شکستہ راتوں راتوں پشتی پشتی بحق بحق خواجہ خواجہ عثمان ہارونی عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن مدد کن مدد کن مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی یا خواجہ معین الدین چشتی جی ایک دفعہ مل کے استغاثہ کریں گے وقت امداد وقت امداد یا شاہ بغداد بغداد رسم فریاد یا رشت فریاد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد وقت امداد وقت امداد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد رسم فریاد ورست فریاد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد وقت امداد وقت امداد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد رسم فریاد وسط فریاد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد وقت امداد وقت امداد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد رسم فریاد وسط فریاد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد وقت امداد وقت امداد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد رسم فریاد وسط فریاد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد وقت امداد وقت امداد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد رسم فریاد وسط فریاد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد وقت امداد وقت امداد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد رسم فریاد وسط فریاد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد وقت امداد وقت امداد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد رسم فریاد وسط فریاد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد وقت امداد وقت امداد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد رسم فریاد وسط فریاد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد امداد وقت امداد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد رسم فریاد وسط فریاد یا شاہ بغداد یا شاہ بغداد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء بعدد كل علة وشفاء. گرامی، اللہ کریم کا بڑا شکر ہے کہ آج اس نے پھر ہمیں اپنے حبیب کریم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ اور آپ سب کی بھی بیویاں، بہنیں، مائیں یہاں پہ تشریف لے کے آتی ہیں، آپ لامحالہ طور پہ اللہ کے رحمت اور فضل میں آتے ہیں اور آتے ہیں جتنے بھی تو آپ عموماً مجھے پچھلی دفعہ میں ایک بات موصول کہ صحیح بات غور سے نہیں سنتے، عموماً خواتین کے حوالے سے کم بات سنتے ہیں۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے اگر اللہ کا نام لے کے آپ کو کچھ کہا ہے، زبان سے نکالا ہے، تو اس کی تاثیر اتنی ہی ہے کہ میں گھنٹہ بیٹھ کے قرآن پڑھوں یا ایک دفعہ اللہ کریم ہے۔ تو یہ بات نہ رکھا کریں کہ کتنی دیر لگ رہی ہے، کیسے لگ رہی ہے، کتنی بات، آپ کی بات نہیں بھی سنی، اپنی نیت اپنے اندر رکھ کے آیا کریں، آپ کا کام ہو جایا کرے گا انشاءاللہ۔ تو دوسری بات، جو ایک اور بات آپ تمام ساتھیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے حبیب کا جو در ہوتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا جو در ہوتا ہے اور اس کے حبیب کا جو گھر ہوتا ہے،
جب ہماری نسبت در سے بھی ہو جائے، جب ہماری نسبت گھر سے بھی ہو جائے، تو ہم اللہ کی بارگاہ تک حقیقی معنوں میں اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج میں ایک نہایت اہم موضوع پہ، اب پتہ نہیں یہ بات کتنی سمجھ آئے گی کہ بیعت کیا ہے، کیا ہے بیعت کیا ہے۔ یہ موضوع اگر اس کو پورا اپنے پاس اس کو، اور یہ جتنی دیر کی بات ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ، بیعت کیا ہے؟ بیعت بہت بڑی چیز ہے۔ بیعت کیا ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے نا، کربلا کا جو واقعہ پورا پیش آیا ہے وہ صرف بیعت کے اوپر پیش آیا ہے۔ اس کے اوپر پیش آیا جو یزید تھا نا، وہ حضرت امام حسین سے گھر نہیں مانگ رہا تھا، پراپرٹی نہیں مانگ رہا تھا، وہ آپ سے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا تھا جو بیعت نہ، وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو بیعت کر لو۔ لمبی چیز تو وہ کہہ نہیں رہا تھا، پر آپ نے کہا کہ ہماری جانیں جا سکتی ہیں، ہمارا مال جاتا ہے جائے، بچے ذبح ہوتے ہیں ہو جائیں ہماری۔ اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نکلے ہیں، بعد میں ہماری بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان کو پتا تھا۔ انہوں نے ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیا، بیعت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا کہ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نہ دار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ میں سر دے سکتا ہوں پر ہاتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہاتھ دینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اگر چھوٹی بات ہوتی تو اتنی شہادتیں نہ ہوتی۔ ان کو پتا تھا اگر یہ ہاتھ دے دیا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے جو وعدہ کر دیا، پھر اس کو ہر صورت میں پورا کیا جائے گا۔ اور ہم عزیزان گرامی، ہم مرید ہوتے ہیں رسمی، بس ہم نے کیا ہوا جی، ہاتھ دیتا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بعد میں ملے نہ ملے، بات کی نہ کی، ان کی رفاقت اختیار کی نہ کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اسی مرید ہو گئے۔ بھئی مرید ہونے کے لیے آپ کو اپنا ارادہ اپنے شیخ کے سپرد کرنا پڑتا ہے، کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں آج کے بعد، اب یہ جو جس کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے یہی میرا سب کچھ ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرنا تو پھر خدارا مرید ہونا چھوڑ دیں۔ کیا ہونا چھوڑ دیں؟ مرید ہونا چھوڑ دیں۔ اگر آپ خود کو اپنے شیخ کے سپرد نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں عام پر اللہ کے با پر ہائے شیخ، عام پر اللہ کے با پر ہائے شیخ، تاب بینی اون و لشکر ہائے شیخ۔ وہ فرماتے ہیں حضرت جلال الدین رومی نے بڑی پیاری بات فرمائی، عام پر اللہ کے با پر ہائے شیخ، کہتے جب آپ اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں تو اپنے پروں سے اڑنا چھوڑ دیں، پھر اپنے شیخ کے پروں پہ اڑنا سیکھیں، پھر کیا ہوگا، تاب بینی اون و لشکر ہائے شیخ، پھر جب آپ اپنے شیخ کے پرواز کے ساتھ پرواز شروع کریں گے تو پھر فرشتے بھی آپ کی نصرت کو اتریں گے، آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ پھر عام پر اللہ کے با پر ہائے شیخ، تاب بینی اون و لشکر ہائے شیخ۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ایک بہت بڑی جنگ ہوئی نا جی، یہ یزیدیت اور حسینیت کی جو جنگ ہوئی ہے وہ صرف بیعت کے اوپر ہوئی ہے۔ تو بیعت کو معمولی نہ جانیں، کیونکہ جو شیخ ہوتا ہے، جو شیخ حقیقی ہوتا ہے، وہ معرفت الہی سے سرشار ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس کے اذن کو چھوڑ دیا تو سمجھ لیں آپ نے ہر شے کو چھوڑ دیا۔ وہ ایک حضرت جلال الدین رومی نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، انہوں نے فرمایا ہر کے خانند معرفت قربت ضلع، ہر کے خانند معرفت قربت ضلع، وقت خواندن بات صبر کو نگاہ، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے
وہ اپنے شیخ کو اپنا سب کچھ جان لے، اور جو چاہتا ہے ہم کے ہر کے خواہد بانشینی ہم خدا، اور جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی کیا کرے، ہم نشینی کرے، اللہ کا ساتھی بنے، اللہ کا ساتھی بنے، اللہ کا دوست بنے، وہ کیا کرے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا کو نشینت در حضور اولیاء، پھر وہ درویشان کرام اپنے شیخ کے ساتھ پکا پکا جڑ جائے، جیسے اس کا شیخ ہوگا وہ اس کو ویسے خود بخود بنا لے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، پھر فرمایا چون شوی دورت حضور اولیاء، چون شوی دورت حضور اولیاء، اور جو پھر اپنے شیخ کی مجلس کو چھوڑ دے گا وہ اللہ کو چھوڑ دے گا۔ چون شوی دورت حضور اولیاء، در حقیقت گشتائے دورت خدا، پھر وہ یہ نہیں کرے گا کہ اس نے صرف شیخ کو چھوڑا، اس نے اپنے رب کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ جو ظاہر کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ حقیقت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم نے اپنا آپ اپنے شیخ کے سپرد کیا ہے تو اس طرح کریں کہ پھر مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں، مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں، مٹا سکے تجھے کوئی مگر اٹھا نہ سکے، کہ مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں، مٹا سکے تجھے کوئی مگر اٹھا نہ سکے، مٹا سکے تجھے کوئی مگر اٹھا نہ سکے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ اور اس کے حبیب کی اگر ہم بارگاہ میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اگر ہمارا ارادہ اچھا ہے تو ہمیں اہل اللہ لوگوں کے ساتھ ہی وہاں پہ جانا پڑے گا۔ کہتے ہیں مرید کا کام ایسے ہے، مرید اپنے آپ کو شیخ کے سپرد ایسے کرے جیسے مردہ اپنے آپ کو نہلانے والے کے سپرد کرتا ہے، کہ مردہ لیٹا ہوتا ہے نا تو نہلانے والا کبھی اس کو ایسے کرے، سیدھا پاسا دلواتا ہے، کبھی الٹا دلوائے، آگے کرے پیچھے کرے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس طرح کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں تیرے ہاتھ میں ہوں، مجھے جیسے کرنا ہے کر دے، میں نے اپنی جان اب بارگاہ الہی میں سپرد کر دی ہے، اب سارا اختیار تیرے پاس ہے۔ اگر آپ اس اختیار پہ نہیں پہنچ سکتے تو خدارا مرید ہونے کا بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ مرید حقی نہیں بن سکتے۔ تو آج یہ جس موضوع پہ ہم بات کریں، بیعت، بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیعت کا مفہوم کیا ہوتا ہے، کہ قدم با قدم چلنا، کیا چلنا، قدم با قدم چلنا۔ کیسے کہ عربی میں بیعت کس کو کہتے تھے کہ ایک اونٹوں کی قطار جا رہی ہوتی تھی، قطار، اور ایک اس کا آگے پکڑنے والا ہوتا تھا، پکڑنے والا ایک ہوتا تھا، وہ اس کو آگے ایک کھینچتا تھا، پیچھے ہزاروں اونٹ اس کے پیچھے ایک کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ اب جس جگہ پہ پہلے اونٹ نے قدم رکھا ہوتا تھا وہاں پہ آخری قدم اپنا آخری اونٹ رکھتا تھا، یعنی ایک قدم با قدم چلنا، پیچھے چلنا، اور ایک رسی کے ساتھ بندھے ہوئے چلنے کو کیا کہتے ہیں، بیعت کہتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، عربی میں بیع کہتے ہیں بک جانے کو، بیچ دینے کو۔ آپ نے اقرار نامہ بیع سنا ہوگا، بیچنے کا اقرار نامہ، خریدنے کا اقرار نامہ۔ اب یہ اقرار نامہ کیسے ہوتا تھا کہ اقرار نامہ کر دیا ہے، بیع کر دیا، یہ چیز بیع کر دی، بیع کا مطلب یہ ہے بیچ دی، اور جو چیز جب کسی کو بیچ دی جائے پھر اس پہ بندے کا خود اختیار نہیں رہتا۔ ہم جب شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یا شیخ میں نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ بیچ دیا، اب میری مرضی کوئی نہیں، میرا اختیار کوئی نہیں، میرا ارادہ کوئی نہیں، میری جان کوئی نہیں، آج سے آپ ہر چیز کے امین ہیں، چاہے لے لیں ہمیں یا چاہے دے دیں، چاہے ہم سے یہ شے لے لیں یا چاہے ہمیں یہ شے دے دیں، اب ہر شے آپ کی ہے۔ پھر جب یہ معاملہ آ جاتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے ادھر رب نہیں رسدا رب دی سو، ادھر رب نہیں رسدا رب دی سو، جدو یار بنان دا چج ہوئے، وہ باٹ مکے دی کیوں پاوے جدہ یار نو تکیاں حج ہوئے۔
रेडी लोड़ ना विरद वजीफियां दी ना ही लंबियां नमाज़ां दा काम है इत्थे नचना भी इबादत बन जाता पर नचने दा जे चज होवे बात समझ आ रही है जी तो इज़्ज़त ग्रामी ये जो गुफ्तगू है इसको नहायत मोहतात होकर सुने अपनी तजदीद करें अपने ईमान की तजदीद करें जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कर लें वो आरिफीन फरमाते हैं गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है हम उस वक्त से पहले ही क्या कर लें अपनी आंख खोल लें और हर मुरीद के नसीब में एक जैसी चीज़ भी नहीं होती हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी थे एक दिन जा रहे थे घोड़े पे सवार थे आपके पास सफ़ेद रंग का घोड़ा हो घोड़ी सफ़ेद रंग की घोड़ी आप उस पर सवार हैं तो आपका एक मुरीद ना घोड़ी के आगे आगे भागे ताकि वो शेख की नज़रों में आए वो आगे आगे भाग रहा था ताकि मेरे शेख मेरी तरफ तवज्जो करें तो आपने उसकी तरफ तवज्जो फरमाई वो कहने लगे आप एक खेत में से गुजर रहे थे तो देखा था कि एक जो खेत था ना उसमें किसी जगह पे क्या थी हरियाली ज़्यादा थी किसी जगह पे चीज़ ज़्यादा उगी हुई थी किसी जगह पे कम उगी हुई थी तो वो कहने लगे मियाँ इस खेत को देख रहे हो उसने कहा हाँ जी देख रहा हूँ उन्होंने कहा देखो किसी जगह पे बूटा कम है किसी जगह पे ज़्यादा है किसी जगह पे हरियाली कम है किसी जगह पे ज़्यादा है किसी जगह पे ज़मीन से एक बीज भी नहीं निकला बाहर नहीं फूटा अब ये देखो ये इस तरह क्यों है कहने लगे हुजूर हमें समझ नहीं आ रही आप फरमाए इस तरह क्यों है तो आपने फरमाया कि इस तरह इस वजह से है कि जब वो बीज डालने वाला बीज डालता है तो बराबर डालता है जब वो पानी लगाता है तो बराबर लगाता है पर हर ज़मीन के हिस्से में फल भी नहीं होता इसी तरीके से हर मुरीद के हिस्से में एक मकाम और मर्तबा नहीं होता किसी को ये होता है कि वो शेख की अताअत में इस कदर आगे गुजर जाता है कि वो शेख का साया बन जाता है और कोई बेफल रहता है क्योंकि उसने खुद को ज़मीन के सुपुर्द किया ही नहीं खुद को एक तो ये है कि ज़मीन खुद है पर यह है कि ज़मीन को भी ज़मीन के सुपुर्द करना पड़ता है कि ये कहना पड़ता है कि मैं ज़मीन हूँ और ऐ मेरे मौला मुझे रंग दे मुझे भर दे मुझे खाली ना रख मेरे ऊपर बीज लगाया जाए तो उसमें से दरख्त उगे मेरे ऊपर बीज लगाया जाए तो उसमें से गंदम का खोशा निकले मेरे ऊपर बीज लगाया जाए तो उसमें से क्या हो खैर का रास्ता निकले जब तेरे पास तेरा इरादा अपना होगा तो कहेगा मैं सारा कुछ हूँ मुझे किसी शय की तलब नहीं है तुझे शय देगा क्या लोए लोए पाला कुड़िए जे तुद भांडा भरना लोए लोए पाला कुड़िए जे तुद भांडा भरना शाम पई बिन शाम मोहम्मद का जाती लेटर तो इधर ग्रामी इससे पहले कि घर जाने का वक्त आ जाए अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी का वक्त आ जाए उससे पहले ही हम अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िर हो जाए वो बात याद आ रही है बहुत प्यारी बात है सुभान अल्लाह उन्होंने हज़रत जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया गर तू तालिब नीस्ती तू हम दिया तलब याबी अज़ीम यारे वफा वो फरमाते हैं कि अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है अगर तू तालिब नीस्ती तू हम दिया अगर तू चाहता है तो अल्लाह से मोहब्बत करे तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करना शुरू कर दे कहते कि अगर आपने अल्लाह वाले से मोहब्बत की तो ये 100% कन्फर्म है कि आप अल्लाह की मार्फत में पहुंच जाएंगे क्योंकि हर के दर कान नमक रफ्त नमक शुद्ध कि जो नमक की कान में पहुंच जाता है खा वो लोया हो हड्डियां हो वो फिर नमक बन जाती है इसी तरीके से जब हम अल्लाह वालों की मजलिस में बैठेंगे तो हमें भी अल्लाह की कुर्बत नसीब हो जाएगी तलब यादी नहीं जाए अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो आप उन लोगों के पास जाएं जिनको अल्लाह से मोहब्बत है तो आपके सीने में भी अल्लाह की मोहब्बत बेदार हो जाएगी उसके हबीब की मोहब्बत बेदार हो जाएगी
गुलाम बिन नबी से सवाल किया, अगर हुजूर हमें पहले ही अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत हो तो फिर हम क्या करें, फिर जाना छोड़ दें? कहते फिर और ज़्यादा जाओ। कहने लगे हुजूर वो क्यों और जाए, जब हमें अल्लाह की मोहब्बत भी है, उसके हबीब की मोहब्बत भी है, फिर हमें उनके पास जाने की क्या ज़रूरत है? कहते चले आप समझते नहीं हैं, आपने ये बात को समझा नहीं कि अल्लाह के जो प्यारे होते हैं वो अगर मोहब्बत में सीने में मोहब्बत डालना जानते हैं तो उस मोहब्बत को बढ़ाते कैसे, ये भी उनको इल्म है कि वो मोहब्बत अगर सीने में पैदा कर सकते हैं तो उस मोहब्बत को बढ़ा भी सकते हैं। तो इज़ान ग्रामी यही कि गर तो तालिब नीस थी तू हम दिया ता तलब जाबी अजी यार वफा। तो इज़ान ग्रामी आज हम अपनी निस्बतों के हवाले से एक दफ़ा आका करीम की बारगाह में गुलह अकीदत पेश करते हैं। सारे मिलके मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इधर रोक दो, इधर।